اور چونکہ وہ انفارچونیٹلی ان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ علیحدگی کی طرف وہ جلدی راغب ہو جاتے ہیں، تو شاید وہ غصے میں آ کے یہ بھی کر لیں. اور ان میں سے ایک بندہ جرات نہیں کرے گا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سامنے جا کے یہ کہے گا جی بشرا بی بی نے مرواتا ہے. ایک نہیں جرات کرے گا. میں آپ کو ذمہ داری سے پریڈکٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ وہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور دوسرے دن مانسہرہ میں اپیئر ہوتا ہے اور کہتا ہمارے سینکڑوں کارکن مارے گئے. ظالم آدمی، تو ان بندوں کو لے کر آیا تھا کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلو. یہ کیسے ہوا کہ تو جو ہے وہ وہاں پہ ڈیڈ باڈیز چھوڑ کر تو مانسہرہ میں آ گیا؟ اس کے باہر یہ کراؤڈ لے کر پہنچ جاتے، کہتے کہ جی ہمارے بندے مارے گئے ہیں، ہمیں لاشیں دو. ایک بھی بندہ نہیں مرا. جس وقت گولی چلی اس وقت دھرنا کہاں تھا؟ کیا وہ مقام بتا سکتے ہیں؟ اور ان کو جانے میں مدد دی گئی. یہ عمران خان کا حکم تھا کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچو. ایک وفادار بیوی کے اوپر سارا الزام لگا کہ جی انہوں نے مرواتا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، آخر کار وہ احتجاج ہو ہی گیا پی ٹی آئی کا، جس پر کافی عرصے سے بلڈ اپ ہو رہا تھا. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیڈ باڈیز تھیں، فائرنگ ہوئی، اوپن فائر ہوا. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے؟ ساتھ یہ بھی کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی کیا فیوچر ہوگی. بشرا بی بی، علی مین گنڈا پور، اتنے سارے لوگوں کو لے کر بھاگ گئے. کیا واقعی ریولیوشن آ گئی، یا اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کو برین واش کیا گیا اپنے پرسنل موٹیوز کے لیے؟ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی فیوچر کیا ہوگی؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب پلان کیا تھا تاکہ یہ پروٹیسٹ ہو جائے اور ایک اور کیس بن سکے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف؟ یا جو خبریں آ رہی ہیں ان میں سچائی بھی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تک جو خبریں آ چکی ہیں سوشل میڈیا پر یا ٹریڈیشنل میڈیا پر، ان میں کتنی سچائی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. انفارچونیٹلی ہم فیک نیوز کے دور میں رہتے ہیں. آف کورس اس بارے میں کافی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ میں کافی ڈیڈ باڈیز تھیں، کافی کچھ ہوا. سر مجھے ایک بات بتائیں، اگر واقعی اسٹیٹ کی طرف سے یہ نیگلیجنس ہوئی ہے، از اٹ پاسبل کہ پھر وہ راتوں رات اتنے لوگوں کو غائب بھی کر لیتے اوپن فائر کے بعد؟ اور اگر اوپن فائر بھی ہے، یا یہ نیریٹو سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے؟ بی بی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ انگریزی کے کچھ الفاظ آتے ہیں وہ فیشن بن جاتے ہیں. آج کل ہے ڈیپ فیک. ڈیپ فیک کہ جی انٹرنیٹ آ گیا ہے، انسٹاگرام آ گئی ہے، تو لوگوں کو 1857 میں کون سا انٹرنیٹ تھا؟ ایک افواہ پھیلی کہ کارتوس انٹروڈیوس کروایا گیا ہے جس کو دانتوں سے کاٹنا ہے برٹش ایرا میں، اور ساتھ آیا کہ جی یعنی مسلمانوں کو وہ کرنے کے لیے کہ اس میں اس جانور کا گوشت ہے جو حرام ہے، اور ہندوؤں کے لیے کہ جی اس میں گائے کی چربی. بالکل. یہ ایک بات جو ہے وہ کسی فیس بک اکاؤنٹ سے تو نہیں پھیلی، کسی ٹک ٹاک جرنلسٹ تو نہیں بولی، ٹک ٹاک کے ذریعے تو نہیں پھیلی نا، لیکن پھیل گئی. ہو یہ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر سے غصہ ابھر رہا تھا. اس غصے کے اظہار کے لیے اب لوگ آ گئے جی میرٹھ سے چلے 9 مئی کو، ہم جس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اب وہ جو لوگ جب آئے تھے دلی تو وہاں کی مقامی آبادی ان کو کیا کہتی تھی؟ لفظ تلنگا، جو تلنگا ایک لوفر بندے کو، رفین کو کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ گھروں میں گھس جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں، ہمیں دو روٹی دو، یہ وہ. اور ان کا جو قائد تھا سپاہی، نام تھا اس کا نجف خان، وہ گیا ادھر قلعہ میں. وہاں اس نے بہادر شاہ ظفر کو دیکھا اور گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہا او بڑھوا، ہم نے تم کو بادشاہ بنایا. او بڑھوا، ہم نے تم کو بادشاہ بنوایا. تو یہ تو کافی پرانے قصے ہیں ہمارے. 1857 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوتا، تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا یہ سارا کچھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ریگولر میڈیا پہ میرے جیسے لوگ رہے ہیں تھرو آؤٹ، وہ کہتے ہیں یہ تو حکومت کو ڈر دینے، انہوں نے پیسے لے ہوئے نے، یہ ٹی وی پہ ورنہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر یہ حق اور سچ بول رہے ہوتے، حق اور سچ بولنے والے تو وہ ہیں جو آپ، اب میں اور آپ بھی تو سوشل میڈیا کرتے ہیں نا، تو کیا ہم اس طرح دیکھیے انویسٹیگیٹو تھوڑا سا جرنلزم ہوتا ہے. بی بی یہ ناممکن بات ہے، اللہ میرے منہ میں خواب، اور یہ بات کسی
یہ بھی بات دیکھیں، کسی ٹک ٹاکر نے بیچارے نے یہ افواہ نہیں پھیلائی ہے، کسی یوٹیوبر بیچارے نے بدنصیب نے یہ افواہ نہیں پھیلائی ہے۔ پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، نام ہے اس کا علی امین گنڈا پور، یہاں پہ وہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور دوسرے دن مانسہرہ میں اپیئر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے سینکڑوں کارکن مارے گئے، اور ہم صرف دھرنا کرنے تو اوے نہیں بیٹھے۔ ظالم آدمی، تو ان بندوں کو لے کر آیا تھا کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلو، یہ کیسے ہوا کہ تو جو ہے وہ وہاں پہ ڈیڈ باڈیز چھوڑ کر تو مانسہرہ میں آ گیا؟ اور خان کو ہم رہا کر کر ہی واپس اب آئیں گے۔ 1857 آپ کو بہت پرانا لگے گا نا، 23 مارچ 1973 کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ ہوا تھا، اس پر حکومت وقت کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور بہت سارے پشتون جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، سر ایک میں بھی کیونکہ اس جلسے کی قیادت جو ہے وہ خان عبدالولی خان کر رہے ہیں۔ سر ایک پرانا واقعہ میں بھی جالیاں والا باغ کا اگر بتاؤں کہ لوگ ایون اس سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ تب بھی تو ایسی ریولیوشن آئی تھی، جنرل ڈائر نے اوپن فائر کر دی تھی کراؤڈ پہ، تو ڈی چوک میں بھی تو یہی ہوا ہے۔ نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جلیاں والا باغ میں جب وہ ہو گئی تھی فائرنگ تو کیا یہ نہیں کہ ملک آزاد ہو گیا تھا؟ بالکل سال تھا 1919، اور کب ہوئی ہے آزادی؟ اس کے بھی 30 سال بعد آئی گیس، اور وہ بھی نیگوسیشن کے ذریعے ہوئی نا، ناٹ سالڈ گراؤنڈز پہ۔ یہاں پر پھر چلیں تو وہ خان عبدالولی خان اس وقت تک راول پنڈی سے نہیں گئے، ایک ایک لاش لے کر گئے تھے۔ یہ جو سارا کراؤڈ لے کر آئے ہوئے تھے سر پہ کفن باندھ کے، اور ساتھ میں وہ بشرا بی بی، یہ تمام ایک ہسپتال جو ہے وہ ہے پولی کلینک، ایک ہے پیمس، اس کے باہر یہ کراؤڈ لے کر پہنچ جاتے، کہتے کہ جی ہمارے بندے مارے گئے ہیں، ہمیں لاشیں دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلے یہاں سے لوگ چلے گئے تو خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے نا، وہاں لوگوں کا پوسٹ مارٹم کروا دیں، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا، یہ بتا دیں کہ یہ فلاں فلاں گھر میں ہوئی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی نااہلی ہے، حکومت بھی تو ایک ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کے کلام جمع ہو گئے نا، اس میں مصیبت میں تو ہم مارے جا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اوے آپ لوگ سچ نہیں بتاتے کہ ایک بھی بندہ نہیں مرا، غلط ہے بھائی۔ جب ایک اتنا بڑا آپریشن ہوگا تو یہ کہنا کہ اس میں کیجولٹیز نہیں ہوئی، ان کے تو اپنے لوگ، دیکھیے صرف رینجرز نے، ان کے جو لوگ جو ہیں ہوئے تھے انہوں نے تو باقاعدہ ان کی وہ جو ہے نماز جنازہ کروائی، اور اس نماز جنازہ میں آرمی چیف اور چیف منسٹر نے کندھا دیا ان لوگوں کو۔ انہوں نے جو ایف سی کے مسئلے کے اور رینجرز کے زخمیوں کی تعداد نہیں بتا رہے، کیا نہیں ہے ہسپتالوں میں دونوں میں؟ حکومت کی تو کوئی اپنی نیگلیجنس ہے، وہ تو کاؤنٹر کر ہی نہیں پاتے۔ بات یہ ہے کہ ایک آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو لوگوں کی اکثریت یہ کہے گی کہ دعا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے آپ بکی ہوئی ہیں۔ اچھا آپ اسے پوچھیں گے جی آپ کہاں تھے، یہ بتائیے گولی کب چلی، جس وقت گولی چلی اس وقت دھرنا کہاں تھا، کیا وہ مقام بتا سکتے ہیں؟ وہ نہیں آپ کو بتا پائیں گے۔ when you would put questions نا کہ کیا ہوا، کس وقت ہوا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ڈیٹیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سینکڑوں بندے مارے گئے جی، انقلاب کی جنگ میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ سر لیکن یہ سب کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے ایکچوئل نیگلیجنس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لوگوں کو کہ علی امین گنڈا پور بھاگ گئے، بشرا بی بی بھاگ گئی، تاکہ لوگ یہ سوال نہ کریں کہ بھائی آپ اتنی جو ہے وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا، ہم تو سر پر کفن باندھ کے آئے ہیں، ڈی چوک پہنچیں گے اور جب تک ہم عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور آپ یہاں جو خیبر پلازا ہے جہاں پر ایک مشہور وہ پلاؤ بکتا ہے، وہاں سے آپ باجو کی گلی سے نکل لیے، دونوں علی امین گنڈا پور بھی بشرا بی بی جی، اور ان کو جانے میں مدد دی گئی، صرف فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان کو۔ ہاں اس لیے دیا گیا کہ دیکھیے خدا نخواستہ ساڑا اڑی میں وہ بشرا بی بی کے لیے جو خاص کنٹینر بنایا گیا تھا اس میں تو آگ لگ گئی تھی، اللہ معاف کرے، فرض کریں آنسو گیس کا کوئی شیل یا کوئی ربر بلٹ یا واقعی کوئی گولی اگر بشرا بی بی کو خدا نخواستہ لگ جاتی
تو پی ٹی آئی کو تو ایک شہید مل جاتا. تو سر ان کو اسی فیسیلیٹیٹ طرح اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں اللہ معاف کرے ان کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا تو خیبر پختونخوا کے لوگ کہتے کہ دیکھیں جی ہمارے نہیں سیاسی نہیں واقعی کہ جی ہمارا منتخب شدہ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن آف کورس سر ہوتی تو صحیح ایک بات اپنا. اور دوسرا یہ کہ حکومت کو سوٹ کرتا تھا کہ جی لیڈر تو بھاگ گئے, انہیں کہا کہ جی آپ نکل جائیں باجو کی گلی سے, اور ان کے کارکنوں کو بھی یہ بتایا. تو سر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اسی وجہ سے؟ ڈیفینیٹلی جی 100%. تو کس نے کیا سر ان کو فیسیلیٹیٹ؟ جو کرتے ہوتے ہیں جنہوں نے سارا سنبھالا ہوا تھا. اور کیا ہے, آرٹیکل 245 انووک ہو چکا تھا نا جب یہ سب کچھ ہوا تھا. بالکل سر. تو آرٹیکل 245 آئین کا پڑھ لیں, آپ کو خود سمجھ آ جائے گی مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, کہ جب آرٹیکل 245 انووک ہو جائے تو پھر امن و امان کی بحالی کا کنٹرول کون سنبھالتا ہے؟ سر ان لوگوں نے ویسے بھی کنٹرول سنبھالا وہی ہے, صرف اس کیس میں تو نہیں. لیکن سر بٹ از اٹ پاسبل کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو اس کی روٹس سے اب کاٹا جائے؟ حالانکہ سیاسی جماعتیں اتنی جلدی ختم ہوتی نہیں ہے سر. نہیں بیوی, بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ پہلی موو کس نے کی, یعنی پہلی موو تو انہوں نے کی ہے نا. اب یہ آرٹیکل 245 کے تحت آنے والوں نے تو نہیں کہا تھا کہ 24 نومبر کو آ جائیں, یہ تو عمران خان صاحب کی کال تھی. سر ڈو یو تھنک ہی نیو کہ یہ سب ہو جائے گا, یہ چیز اتنی پھیل جائے گی؟ عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا تھا پہلے سے؟ ہاں وہ تو بڑے کانفیڈنس ہیں, وہ تو بلکہ مایوس ہوئے ہوں گے, ان کا تو یہ خیال تھا. اب بھی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہ لوگوں میں یہ بات, لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے, کچھ دنوں تک رہے گی. بالآخر فرض کریں آپ اگر کہہ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں سینکڑوں, بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہو, اب وہ سینکڑوں کو بتاؤ یہ نام, یہ ولدیت, یہ گاؤں, اور یہ اس کی قبر شہید کی. سر پروف کے ساتھ بات, اور آپ نے یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ 1 کروڑ دوں گا ہر اس فیملی کو جن کا بچہ جو ہے وہ اس میں بقول آپ کے جہاں بحق ہوا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو وہ آپ کے بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو جائے گا, اس میں بھی ہو جائے گا. ناؤ یو ہیو ٹو پروف نا. فیک نیوز پھیلانا تو بہت آسان ہے سر, فیک پکچرز, اے آئی جنریٹڈ پکچرز, جو بھی آپ کرتے رہیں بی, لیکن بات یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ ساکھ جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے ریگولر میڈیا کی بھی. اور جو ہم سوچ رہے تھے نا کہ اب لوگوں کو سچ اور حق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ملتا ہے, وہ بھی فارغ ہو گیا. اب لوگ افواہوں پہ ہی چلیں گے. سر سوشل میڈیا ہم جو ماڈرن میڈیا جو پڑھ چھڑ کے آئے ہوئے ہیں نا, ہم گئے بھاڑ میں. تو صرف ایک نئی کیٹیگری آ گئی ہے, ڈیپ فیک میڈیا. ارے کوئی فیک ڈیپ فیک میڈیا از ارریلیونٹ ناؤ, اب تو افواہیں چلیں گی. سر پھر تو ایک سوسائٹی کا سارا پلر ایک کر کے سارے ڈسٹروائے ہو گئے, جوڈیشری, پالیٹکس, اب میڈیا کا تو عرصہ ہوا, وہ 2014 سے حالات خراب ہے, جب سے کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹیک اوور کیا ہے, جب سے وہ یعنی واٹس ایپ آتا ہے تو بس ختم. سر لیکن اب ایک انٹرسٹنگ بشرا بی بی کے بارے میں ٹیک آ رہا ہے کہ وہ رانگ نمبر ہیں. ڈو یو بلیو دیٹ سر؟ آپ کو لگتا ہے بشرا بی بی نے ان کے نیریٹو کو ہرٹ کیا؟ انتہائی بکواس بات ہے یہ. وہ ٹپیکل یہ جو بڑے بڑے مرد حضرات علی امین اور یہ جو مولا جٹ اور سلطان رائی بنے ہوئے تھے, چونکہ یہ ناکام ہو گئے تو وہ ٹپیکل کہ جی یہ عورت کو سمجھ نہیں آئی, سنگ جانی بیٹھ جاتے. اچھا بکواس کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ ڈی چوک جا کے رہوں گی. بھائی ایک بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اپنے شوہر کو؟ یہ عمران خان کا حکم تھا کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچو, اور وہ اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی رہی ہیں. آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتی ہیں, ایک وفادار بیوی کے اوپر سارا الزام لگا کہ جی انہوں نے مرواتا, اپنی حماقتیں چھپانے کے لیے. ٹپیکل میل شاونسٹک اسٹوپڈیٹی ہے یہ. اور ان میں سے ایک بندہ جرات نہیں کرے گا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سامنے جا کے یہ کہے گا جی بشرا بی بی نے مرواتا ہے. ایک نہیں جرات کرے گا, میں آپ کو ذمہ داری سے پریڈکٹ کر رہا ہوں. نہیں سر وہ تو ڈیفینیٹلی. تو بس ایسے ہی کہ کسی طرح یہ خان صاحب تک خود ہی بات پہنچ جائے. اور چونکہ وہ انفارچونیٹلی ان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ علیحدگی کی طرف وہ جلدی راغب ہو جاتے ہیں, تو شاید وہ غصے میں آ کے یہ بھی کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بچپنا ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. بٹ سر وی کین سے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا بیک فٹ ہمارا پروڈیوسر آپ جو ہے بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کی گفتگو سے بیزار ہو رہا ہے, تو آپ کسی طرح خدا حافظ کہہ سکتی ہیں. چلے سر ٹھیک ہے, پھر اگلے ہفتے ہی پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کہاں تک پہنچی ہے. جی چلیں سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین اس نوٹ پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو. اگین ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی فیوچر کیا ہے,
لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک شاید ان کا کاز ہرٹ ہو چکا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں. اگین پی ٹی آئی ہی ہماری خبروں کا سینٹر ہے, دیکھتے ہیں کتنے عرصے تک رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.